کر لیا ہے، جنہوں نے توحید کو سمجھا، جنہوں نے دین اسلام کو سمجھا، پھر دنیا کی چند سالہ زندگی کے لیے اپنے دین و ایمان کو دنیا کے آرام و آسائش کے لیے اس اسلام کو ٹھوکر نہیں ماری، بلکہ نوجوان پہنچتا ہے، اللہ کے نبی بھیجتے ہیں اس کو، قوم مشرکین کی سامنے ہے، ان کو کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیتا ہے۔ ایک مشرک نوجوان پیچھے سے آ کے نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس صحابی کے سینے کو چیر جاتا ہے۔ یہ توحید کو سمجھنے کے بعد، نبی کی اطاعت کو سمجھنے کے بعد، سینے سے نیزہ نکلنے پر کہتا کیا ہے؟ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، اے لوگو تمہاری آنکھوں میں، تمہاری نظروں میں مر رہا ہوں، میرے بچے بیوہ ہو رہے ہیں، بچے میرے یتیم ہو رہے ہیں، بیوی میری بیوہ ہو رہی ہے، دنیا میری لٹ رہی ہے، لیکن سنو میں نے لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دیا، محمد کا رسالہ پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو چکا، اس دین کی قیمت کو ادا کیا، اس دین کو سیکھا اور اپنے سینوں سے لگایا، پھر ان کی ہڈیوں سے گوشت جدا دنیا نے کر ڈالا، لیکن ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کے جملے کو کوئی جدا نہ کر سکا۔ زنیرہ بوڑھی صحابیہ ہے، ابو جہل کہتا ہے کیوں اپنے بڑھاپے پہ ظلم کرتی ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کو چھوڑ دے۔ جواب میں کہتی ہیں جس کو دین ایمان سمجھا ہے، سمجھ کے مانا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں مانا۔ کہتا ہے جانتی ہو اس کلمہ پڑھنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہا جانتی ہوں، تو میری دنیا کی زندگی کو برباد کرے گا، ادھر میری زندگی دنیا کی ختم ہوگی، ادھر جنت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ گرم سلائیں لا کر، لوہے کی سلاخیں لا گرم کر کے ابو جہل اس بڑھیا کی آنکھوں میں پھیر دیتا ہے، اس کی بینائی چھین لیتا ہے، لیکن اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں چھین سکتا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ وارضا، میرے نبی کے صحابی، کفار ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، مشرکین مکہ باہر نکلتے ہیں حضرت خبیب کو لے کر تاکہ اس کو میدان کے اندر کھڑا کر کے شہید کیا جائے۔ اللہ اکبر، باہر لائے، کفار کے مجمع کو دیکھتے ہیں جو ڈھول پیٹتا آ رہا ہے، اپنے مشکل کشاؤں کے نعرے لگاتا آ رہا ہے، اور اللہ کی توحید کے ماننے والے کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت خبیب کہتے ہیں اگر اجازت دو میں اس رب کی ملاقات سے پہلے اس کے سامنے 2 رکعت نفل نماز تو پڑھ لوں۔ نماز پڑھتے ہیں اور بڑی ہی خوبصورت نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم آج رب کے لیے جب قربانی دینے کا وقت آیا مجھے نماز میں لذت ہی بڑی آئی، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ سمجھو گے کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہوں، میں اپنی نماز کو لمبا کرتا۔ کفار اس صحابی کو ٹانگ دیتے ہیں، اس کے جسم کے ایک ایک انگ کو کاٹتے ہیں، ہاتھ کو کاٹتے ہیں، بازو کو کاٹتے ہیں، پاؤں کو کاٹتے ہیں، ایک ایک انگ، اور ہر انگ کے کاٹنے پہ سوال کرتے ہیں خبیب تیرا چھٹکارا ہو سکتا ہے، تجھے اس عذاب سے نجات مل سکتی ہے، ایک صورت میں تو صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دے کاش میں امن و سکون میں ہوتا اور میری جگہ پہ آج محمد کو قتل کیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تو اپنی زبان سے صرف یہ جملے کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، نجات دے دیں گے، صرف یہ کہہ دے کاش آج میری جگہ پہ محمد الرسول اللہ ہوتے اور میں آرام اور سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ کہنے لگے ظالمو تم کیا کہتے ہو، اللہ کی قسم میں تو یہ برداشت نہیں کرتا، میں اپنے بیوی بچوں میں ہوں، میں آرام اور سکون کی زندگی گزارتا رہوں اور میرے نبی کے قدموں میں صرف ایک کانٹا ہی چبھ جائے، کچھ یہ کہوں کہ نبی کو میری جگہ پہ سولی دے دی جاتی، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا، میں اپنے بچوں میں سکون کی زندگی گزاروں اور میرے رسول کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ کفار کاٹ رہے ہیں حضرت خبیب کے جسم کے ایک ایک انگ کو، اور یہ صحابی آسمان والے کی طرح منہ کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیری توحید کے لیے کٹ رہا ہوں،
لا الہ الا اللہ کے لیے کٹ رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں، جان دے رہا ہوں۔ زبان حال سے کہنے دیجئے مالک اگر تو میرے اس حال پہ بھی راضی ہے تو میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ ان کفار کو گن لے، اللہ ان کفار کا شمار کر لے، اللہ ان میں سے کسی کو معاف نہ کرنا، سب سے میرے خون کا انتقام لینا۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ وارضا جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے، ابھی تک کفر کی حالت میں ہیں، قریش کے اس مجمع کے اندر وہ بھی کھڑے ہیں، اس مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہے جو اس استقامت کا پہاڑ بن کر لا الہ الا اللہ کے لیے قربان ہو رہا۔ پھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی مجلس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب پوچھتے ہیں سعید تو اس طرح کیوں بے ہوش ہو کر گرتا ہے؟ کہتے ہیں امیر المومنین مجھے خبیب کی شہادت کا وہ دن یاد آ جاتا ہے اور خبیب کی وہ دعا یاد آ جاتی ہے، اللہ ان مشرکوں کا شمار کر لے، ان مشرکوں کو گن لے اور ان میں سے کسی کو معاف نہ کرنا۔ میں اسلام تو لے آیا ہوں، جب خبیب کی قربانی کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ جنہوں نے ایمان کو سمجھا، جنہوں نے اسلام کو سمجھا، جنہوں نے اللہ کی توحید کو سمجھا، پھر نہ انہوں نے اپنے جسم کی قیمت جانی، نہ اپنے بچوں کی قیمت جانی۔ خنسا رضی اللہ عنہ وارضا 4 بچے میدان جہاد میں جاتے ہیں اور 4 بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ جواب دینے والا آ کر کہتا ہے خنسا صبر کر، اللہ سے اجر پا، تیرے بچوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دے دی۔ یہ 4 بچوں کی شہادت کا واقعہ سننے کے باوجود استقامت کا پہاڑ بن کے ایک ہی سوال کرتی ہے، تھوڑی تھوڑی تکلیفوں پہ اپنے دین سے پھر جانے والوں، تھوڑی تھوڑی مصائب اور مصیبتوں، کسی کا طعنہ، کسی کا کوسنا، کسی کا کہنا نہ برداشت کرنے والوں اور دین اسلام کے اعمال سے پیچھے ہٹ جانے والوں، خنسا کا جواب تو سنو۔ اگر تمہارا رشتہ ان لوگوں سے ہے، اگر تم دعوے دار ہو کہ ہم محمد کے صحابہ کے جانشین ہیں، خنسا کہتی ہے میرے بچوں کی شہادت کی باتیں کرنے والوں مجھے بتاؤ میرے محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر تجھے نبی کی فکر ہے تو مبارک ہو، تیرا نبی سلامت ہے، خیر سے ہے۔ کہا مجھے اس کا چہرہ ہی دیکھنے دو۔ نبی کا چہرہ دیکھتی ہے اور پکار اٹھتی ہے اے نبی آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد دنیا کے سارے غم ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایمان کو سمجھا، انہوں نے دین کو سمجھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وارضا اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مکے کو چھوڑتے ہیں، بیوی ساتھ ہے، بچہ ساتھ ہے، مال و دولت ساتھ ہے۔ مکے کی حدود پہ آتے ہیں، سسرالی رشتہ دار آ کر کہتے ہیں کہاں جا رہا ہے؟ کہتے ہیں محمد کی غلامی کے لیے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یہ بیٹی ہماری ہے، اس کو چھوڑ جا، اگر تو نے جانا ہے اس کے پاس ہماری بیٹی لے جانے کی اجازت نہیں۔ بیوی چھن جاتی ہے، بچہ چھن جاتا ہے۔ مکے کے باسی آ کر کہتے ہیں عبد الرحمن اگر جانا ہے یہ مال تو نے مکے کی گلیوں سے کمایا ہے، اس کو یہیں رہنے دے، جانا ہے تو اپنا مال بھی چھوڑ کر جا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں مال لیتے ہو لے لو، بیوی چھنتی ہے چھن جائے، بچہ جاتا ہے چلا جائے، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، محمد کے دیدار سے پیچھے رہ سکتا۔ اللہ کے نبی کی عدالت میں پہنچتے ہیں، آقا پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہا آقا بیوی گئی، بچہ بھی گیا، مال بھی لوٹا۔ آقا دنیا ساری لٹ گئی، ایمان بچا کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ کہا عبد الرحمن اگر تیرا ایمان بچ گیا تو رب نے تیری ہر چیز کو بچا لیا۔ ایک انصاری کہتا ہے اے میرے بھائی میرے باغ کا آدھا حصہ تو لے لے، میری 2 بیویاں ہیں، تو پسند کر لے، میں طلاق دے دیتا ہوں، دوسری سے نکاح کر لے۔ عبد الرحمن جواب میں کہتے ہیں اللہ تیرے مال اور اولاد اور اہل میں برکت دے، دلونی علی سوق المدینہ، مجھے مدینے کا بازار تو دکھاؤ۔ تجارت شروع کرتے ہیں، خرید و فروخت شروع کرتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں تو اس کے جسم سے خوشبوئیں پھوٹ رہی۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عبد الرحمن یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کر چکا ہوں۔ کہا سبحان اللہ، ابھی تو مکے سے لوٹا پیٹا ہوا آیا اور چند دن نہیں گزرے تو نے شادی کر لی۔ عبد الرحمن لگتا ہے تو مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، مالک اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں پھر نبی کی اس دعا کے بعد میں نے کبھی کسی کام میں ہاتھ ڈالا وہ کام میرے لیے سونا بن جاتا تھا۔ اللہ کے لیے جب دین پہ یوں استقامت کا مظہر بنے تو کیا اللہ نے عبد الرحمن کو لاوارث چھوڑ دیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے کی زمین پہ دھمک سننے کے بعد پوچھتی ہیں یہ کیسی آواز ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے ماں آج عبد الرحمن ابن عوف کا اونٹوں سے مال سے لدا ہوا اونٹوں کا قافلہ تجارت کا پہنچا ہے، اتنے اونٹ اتنا مال کہ ان کے مدینے میں چلنے سے زمین میں دھمک پیدا ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے عبد الرحمن کتنا خوش نصیب ہے، اس کا کیا حال ہوگا جس دن یہ رب کی جنت میں چھلانگے مارتا ہوا جائے گا، اچھلتا کودتا ہوا جائے گا۔ سننے والے نے دوڑ لگائی، عبد الرحمن کو بتایا، کہا اے صحابی رسول تیرے لیے خوشخبری ہے، تو رب کی جنت میں دوڑتا ہوا مسکراتا ہوا داخل ہوگا۔ قافلہ تجارت کو چھوڑتے ہیں، ماں کے پاس حاضر ہوتے ہیں، مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، اور جو اس کو ماں نہیں مانتا اہل ایمان اس کو مومن نہیں مانتے۔ ماں آپ نے یہ کہا ہے؟ کہتی ہیں ہاں عبد الرحمن میں نے یہ کہا ہے، اور میں نے یہ جملہ تیرے آقا محمد الرسول اللہ سے سنا تھا۔ عبد الرحمن کا کیا حال ہوگا جس دن عبد الرحمن اللہ کی جنت میں چھلانگے مارتا ہوا مسکراتا ہوا ہنستا ہوا داخل ہوگا۔ عبد الرحمن کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں تو گواہ بن